بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم لوگ محبت کی شادی کہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاندانی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ماں باپ کی خواہش کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی شادی کرنے کی دین اسلام میں اجازت ہے۔ اگر کوئی انسان ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادی کرے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، اور دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہتا ہے، تو دین اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ دین اسلام یہی کہتا ہے کہ جب کوئی انسان بالغ ہو جائے تو اس نے اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنا ہے، کوئی بھی انسان اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے من پسند رشتہ ملے، من پسند شریک حیات ملے۔ اس کے لیے بعض لوگ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، دولت بھی خرچ کرتے ہیں، کبھی کسی کے در پر کبھی کسی کے در پر، لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے لیے وظائف لیتے ہیں، مختلف قسم کے مشورے لیتے ہیں، لیکن جب یہ ساری کوششیں ناکام ہو جائے، انسان ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر خاندان والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، خود انسان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا طریقہ دینے جا رہا ہوں جس پر اگر آپ لوگوں نے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جو ہے راستے آسان کر دے گا۔ جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں، جو نفرتیں ہیں اور اختلافات ہیں، انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جہاں آپ لوگ رشتہ کرنا چاہو، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو جائے گی، کیونکہ جب محبت دونوں طرف سے ہو تو وہ شادی کامیاب ہوتی ہے۔ جب ایک طرف محبت ہو اور دوسری طرف نفرت ہو، اختلاف ہو، اور زور زبردستی وہ شادی ہو جائے تو وہ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو نوبت و جدائی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں جانب انشاءاللہ پیار اور محبت دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اور برکت کی شادی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 70 مرتبہ آپ لوگوں نے وضو کی حالت میں اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 70 مرتبہ یا ذی القوۃ المتین، یا ذی القوۃ المتین، اس کو آپ لوگوں نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 70 مرتبہ یہ مکمل کرو تو اس کے بعد دعا بھی مانگنا ہے، کیونکہ اصل چیز دعا ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں آپ کے لیے خیر ہو۔ تو آپ لوگوں نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر ساری رکاوٹیں دور ہو جائے گی۔ اختلافات ہے، چاہے لڑکی کی طرف سے ہے، چاہے ماں باپ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ وہ اختلافات بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔